ابھی ایک کیس سردار فہیم مرڈر جو کہ ہوا، بلائنڈ مرڈرز تھے، اس سے نہ صرف لوگ پریشان ہوئے اور یہ اندوناک واقعے جو ہیں یہ انتہائی افسوسناک ہیں، مگر اس میں ایک جو اچھی بات ہے وہ ہماری لا انفورسمنٹ اور خصوصاً اسلام آباد پولیس نے جس فرض شناسی سے اور جس طرح پروفیشنلی ان تمام بلائنڈ مرڈرز کو ٹریس کیا ہے، 100% اس کے ریزلٹس آئے ہیں، وہ بھی شاباش کے مستحق ہیں۔ سردار فہیم کا مرڈر بھی ایک بلائنڈ مرڈر تھا، جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سی سی ٹی وی سے لے کر جو باقی سائنٹیفک فورینزک کی جو باقی چیزیں ہیں وہ بھی فیل ہوئیں یا وہ ناکافی تھیں، پھر ہیومن انٹیلیجنس ہو یا وہ پولیس کے وہ پروفیشنلزم جس میں انویسٹیگیشن کا جو روایتی طریقوں سے ان کی جو ٹریننگ ہوئی ہے اس کا بہترین استعمال اس میں کیا گیا۔ نہ صرف کل رات ان کے ملزمان جنہوں نے یہ اندوناک واقعہ کیا وہ گرفتار ہوئے، اور اس میں جو لیڈنگ رول پلے کیا وہ ہمارے ڈی آئی جی جواد صاحب ہیں، ایس ایس پی انویسٹیگیشن عثمان صاحب، آپریشنز شعیب صاحب، اور ڈی ایس پی سی آئی اے سلمان اور ایس پی سٹی، اور ان کی تمام جو ٹیم تھی وہ اس میں انہوں نے حصہ لیا۔ گزارش یہ ہے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، سردار فہیم صاحب کا ہو، اسلامک یونیورسٹی کی 22 سالہ طلبہ ایمان کا واقعہ ہو، اور ایک اور اندوناک واقعہ 17 سالہ جو سوشل میڈیا انفلوئنسر تھیں ثنا یوسف ہوں، اسی طرح ایک غیر ملکی خاتون کا ریپ کیس، 3 سالہ محمد ازلان کا اغوا، 2 خواتین کا تھانہ لوئی بھیر میں مرڈر، حمزہ خان قتل کیس، اور اسی طرح اشتیاق احمد عباسی قتل کیس، یہ سارے کے سارے بلائنڈ مرڈرز تھے۔ ان بلائنڈ مرڈرز کو جس طرح پروفیشنلی ٹریس کیا گیا اور جس کئی واقعات کو کنکلوڈ 24 گھنٹے سے بھی کم میں کیا گیا، اور وہ 24 گھنٹے سے بھی کم میں جو واقعہ جیسے وہ 17 سالہ بچی کا قتل ہوا، تو 24 گھنٹے سے کم میں نہ صرف ملزمان پکڑے گئے بلکہ پکڑے بھی وہ کوئی اسلام آباد سے نہیں گئے، اسلام آباد سے دور 300-350 کلومیٹر دور ایک کسی تحصیل جڑاوالا سے پکڑے گئے۔ یہ ساری چیزیں، بہت ساری تنقید ہم ان پہ کرتے ہیں، اس پولیس پہ، اور ہو سکتا ہے وہ جائز بھی ہو کسی حد تک، لیکن معاملہ لا اینڈ آرڈر کا ہو، معاملہ لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کا ہو، اور اس طرح کے جو مرڈرز ہیں، بلائنڈ مرڈرز، جو وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ نہیں کنکلوڈ ہوتے تو وہ پھر کھو جاتے ہیں، لوگ بھول بھی جاتے ہیں، لیکن اس معاملے پہ اسلام آباد پولیس شاباش کی مستحق ہے۔ انٹیریئر منسٹری ہو یا ہماری تمام ایجنسیز، ہمارا فرض بنتا ہے کہ لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کیا جائے، اور یہ فرض ساری ادارے ہی نبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آج ادھر اس بات کو یہ لوگوں کے سامنے رکھنے آیا ہوں کہ جس پولیس پہ آپ تنقید کرتے ہیں وہی پولیس
اس طرح کے کام بھی کرتی ہے جو ناممکن ہوتے ہیں, جو بہت سارے اور ادارے شاید اس طرح کا کام نہیں کر سکتے. تو آج کے دن یہ سردار فہیم مرڈر کیس جو ہے, اس کے نہ صرف ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں, اس میں کون کون سی چیزیں اور اس کی جو ڈیٹیلز ہیں اس کے بارے میں آئی جی اسلام آباد سے کہوں گا کہ وہ آپ کو ڈیٹیلز سے آگاہ کریں. سر تھینک یو ویری مچ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ سر, آپ کا بہت شکریہ سر. اٹ ریئلی مینز اے لاٹ ٹو اس سر, اور خاص طور پہ جس وقت اس طرح کے چیلنجنگ کیسز ہوتے ہیں اور ہمیں پراپر طریقے سے ایفرٹس کو اکنالج کیا جاتا ہے, وی ریئلی فیل ایلیویٹڈ سر. میں اس میں بتاتا چلوں کہ جو سردار فہیم مرڈر کیس ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک ٹیسٹ تھا. دیٹ واز بیسیکلی another ٹیسٹ جو اسلام آباد پولیس کی پروفیشنل کمپیٹنس اور ہماری انویسٹیگیٹو ٹیکنیکس کا تھا. یہ 25 کی رات کا جو وقوع ہے جس میں سردار فہیم جو کہ ایک نون نیشنل فگر تھے, ان کی ایک ڈیڈ باڈی ملتی ہے ان کے گھر سے, اور جس طریقے سے انہیں بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے وہ بہت ساری چیزیں ایسی کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا ہوگا. اور گھر میں جس طریقے سے سامان بکھرا پڑا تھا اور جس طریقے سے تمام چیز تھی, ہمارے لیے سب سے پہلے جو ضروری چیز تھی وہ یہ تھی کہ ہم اس میں کلیئر کر کے جو کرائم سین کو پروٹیکٹ اس طرح سے کریں کہ کسی طور پر بھی کرائم سین پیلوٹ نہ ہو, کسی طور پر بھی ہمیں آگے چلنے میں پرابلم نہ ہو. کیونکہ ہمیں جو نظر آ رہا تھا کہ یہ جو ایک کرائم سین ہے اٹ واز اے کمپلیکیٹڈ کرائم سین, کیونکہ اس میں سے کیا یہ مرڈر ہے, کیا یہ رابری ود مرڈر ہے, کیا یہ ہاؤس تھیفٹ کی کوشش میں مرڈر ہے, یہ کچھ اور چیز ہے. there were so many questions, اور ان کوشچنس کے مطابق اس کو آگے لے کے چلنا تھا. کرائم سین کی پراپر پرزرویشن, پروٹیکشن, اس کے بعد کرائم سین سے وہ اسٹارٹیڈ آر انویسٹیگیشن. اور اس انویسٹیگیشن میں ہم نے سب سے پہلی جو چیز کی وہ تھا اسٹارٹ فرام دی بیسکس, کیونکہ جب بھی کوئی ہائی پروفائل یا کوئی امپورٹنٹ کیس ہو تو فوری طور پہ ہم باقی تمام چیزوں پہ آ جاتے ہیں, لائک سیلولر ٹیکنالوجی, ڈیجیٹل سرویلنس. بٹ دس ٹائم وی ڈیسائیڈیڈ ٹو اسٹارٹ فرام دی بیسکس تاکہ وہ ہماری چیزیں کسی صورت مس نہ ہوں. وہ تمام چیزیں شروع کر کے کرائم سین کی پروٹیکشن کر کے ٹیمز کانسٹیٹیوٹ کی گئیں. منسٹر صاحب انٹیریئر کو, منسٹر صاحب جو اسٹیٹ ہیں ان کو ہم نے جو پراپر طریقے سے بتاتے رہے اس کی پروگریس کے متعلق, اور اس میں ٹوٹل ہم نے اس میں 11 ٹیمز کانسٹیٹیوٹ کی. ڈی آئی جی جواد جو ہیں اس کو ڈائریکٹلی پراپر طریقے سے اس کو سارے کے سارے آپریشن کو لیڈ کر رہے تھے. ہماری 11 ٹیمز میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن جو تھے وہ لیڈ کر رہے تھے 6 ٹیمز کو, اور 5 ٹیمز تھی جن کو ایس ایس پی آپریشن لیڈ کر رہے تھے. اس کے علاوہ ہمارے جو ایس پیز جو ہیں یہ صرف اور صرف ایس پی سٹی نہیں بلکہ اس میں ہم نے باقی بھی جو ڈویژنل ایس پیز ہیں, خاص طور پہ اس میں ہم نے ایس پی صدر, اے ایس پی سیکریٹریٹ, اسی طریقے سے جو ہمارے مختلف ایس ایچ اوز جو متعلقہ نہیں بھی ہیں ان کو بھی انکارپوریٹ کیا. سی آئی اے کی بڑی سپیریئر ٹیم لگائی, ہمارے ڈی ایس پی سلمان شاہ, اس میں سی آئی اے کی بڑی سپیریئر ٹیم, وہ انہوں نے اس کو ہیڈ کیا. اور ان ٹیمز کو مختلف ٹاسکنگ دی گئی. ان ٹاسکنگز میں سب سے پہلے سسپیکٹس کو دیکھا گیا کہ پچھلے 1 سال میں کتنے لوگ چالان ہوئے ہیں. دیٹ واز ویری امپورٹنٹ. میں نے بیسکس کی بات کی, کون کون لوگ چالان ہوئے ہیں اسلام آباد میں, پنڈی میں, کے پی کے میں, پشاور میں, پھر اس کے پیچھے جا کے اٹک میں. ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے کون کون سے لوگ ہیں, جس جگہ پر یہ ہوا ہے انسیڈنٹ اس کے سراؤنڈنگ میں کوئی زیر تعمیر گھر تو نہیں, کوئی مزدور کام تو نہیں کر رہے, کوئی اور اس طرح کے جو کوئی ملازم جو ہیں جو ارد گرد کے گھروں میں کوئی ایسے ملازم تو نہیں جو ٹھہرے ہیں, ان کی کیا کرمنل ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم سے اس کا ریکارڈ تمام ہے. یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنی تفتیش کو آگے بڑھایا. ہم جتنے ہمارے جو منسٹر صاحب نے آپ کے سامنے کیسز رکھے وہ تمام کیسز, کوئی کیس 24 گھنٹے میں ٹریس ہوا, کوئی 19 میں, کوئی 72 میں, کوئی 48 میں. اٹ واز اے ویری کمپلیکیٹڈ اینڈ ڈیفیکلٹ کیس اینڈ وی ٹک 6 days, 6 دن میں ہم نے اس کیس کو اللہ کے فضل و کرم سے ٹریس کیا. اس میں جو ہماری ایک ٹریڈیشنل انویسٹیگیٹو ٹیکنیکس ہیں
اس کے مطابق ہماری جو ٹیمز بنی تھیں اس میں 4 ایسی ٹیمز تھیں جس میں ہم نے وہ تفتیشی ڈالے جو تفتیش کے لحاظ سے سیانے اور ماہر گنے جاتے ہیں، جو مختلف تھانوں سے ہیں، جن کے مختلف اس میں ان کی ایکسپرٹیز تھی، خاص طور پہ ہومیسائیڈ میں اور رابری ود مرڈر میں، کیونکہ ہم ایک پروسیس آف ایلیمینیشن کر کے کلیئر کر رہے تھے کہ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا، لیکن اس کو ایک سائنٹیفک میتھڈ کے طور پہ آگے لے کے چل رہے تھے۔ اس میں ہم نے ٹوٹل جو سسپیکٹس کو ہم نے اس میں انٹیروگیٹ کیا، 57 سسپیکٹس اس میں انٹیروگیٹ ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں جو ہم نے ان سسپیکٹس کی انٹیروگیشن کے علاوہ اس میں جیل وزٹ ہوئے، اس میں اڈیالہ جیل وزٹ کیا گیا، کیمپ جیل سے ہم نے انفارمیشن لی، اس میں ہم نے کوٹ لکھپت جیل سے انفارمیشن لی، اڈیالہ جیل سے ہم نے بہت ویلیویبل انفارمیشن لی۔ اس میں ہم نے اپنے جو سورسز تھے وہ تمام سورسز جو ہم کلٹیویٹ کرتے ہیں کسی بھی کیس کو ٹریس کرنے کے لیے، وہ سورسز تمام کے تمام ان کو ایکٹیویٹ کیا۔ اس کے علاوہ ان تمام جو ہاؤس رابرز یا باقی جو تمام جو کہ جن کو ٹیوز کہتے ہیں ٹارگیٹڈ اوفینڈرز، ان کو ٹچ کیا گیا، اور اس میں 57 سسپیکٹ تو ہم نے انٹیروگیٹ کیے، لیکن جن ٹارگیٹڈ اوفینڈرز کو ہم نے انٹرویو کیا، ان سے پوچھ گچھ کی، ان سے پتہ کیا جو کہ اس میں انوالو نہیں تھے، ان کی تعداد کوئی درجنوں میں نہیں، ان کی تعداد 200 پلس ہے۔ اس میں 200 پلس جو مختلف پنڈی سے، اٹک سے اور باقی لوگ جو پہلے چلان ہو چکے ہیں ان کو کیا۔ اس کے علاوہ 271 کیمراز ایسے ہیں جو ہم نے سیف سٹی اور لوکل کیمراز کو دیکھا۔ اس میں میں خاص طور پہ بتاؤں گا ہمارا ایکسٹریم ایج سافٹ ویئر ہے، جس نے ہمیں اس میں کافی زیادہ ہمیں اس میں کافی لیڈز ملی، اور ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں آئی ٹی کے، جس میں نام ضرور لوں گا، عباس، جو کہ لڑکا بہت قابل اور کمپیٹنٹ لڑکا ہے، اس لڑکے نے اس میں بڑی ایک اہم رول پلے کیا۔ اس کے علاوہ 9 ریڈز کنڈکٹ کیے گئے، ڈیجیٹل سرویلنس کو ایک سپیریئر لیول پہ جا کے کیا گیا۔ اس میں بتاتا چلوں کہ جیو فینسنگ عموماً ایک جگہ پہ کرائی جاتی ہے، اس کیس میں ہم نے 29 جگہوں پہ جیو فینسنگ کرائی، 29 جگہوں پہ جیو فینسنگ کرا کے 4100 کال ڈیٹیلز تھیں، جن کال ڈیٹیلز کو اینالائز کرنا تھا۔ اس وجہ سے سی آئی اے کے ایکسپرٹس، انویسٹیگیشن کے ایکسپرٹس، آپریشنز کے ایکسپرٹس، ہمارے جتنے ایکسپرٹس جو تھے جو کال ڈیٹیل کو اینالائز کرتے تھے، ان سب کو بھی اکٹھا کیا۔ تو ایک وقت میں پیرلل ہمارے جو آپریشن اس میں چل رہے تھے، وہ پیرلل ایک وقت میں ہمارے 8 سے 9 آپریشن پیرلل چلتے تھے، اور پھر جو ہمارے پاس ڈیٹیل آتی تھی وہ ہمارے کنٹرول روم میں آ کے اکٹھی ہوتی تھی، اور کنٹرول روم پہ اس کو اینالائز کیا جاتا تھا، اور اینالائز کر کے اس سے آگے چلا جاتا تھا۔ جس وقت ہمیں اس میں ایک کریڈیبل لیڈ ملی، It took 4 days to get the credible lead، اور اس کریڈیبل لیڈ کو لینے کے بعد جب ہم اس میں آگے چل رہے تھے تو اس کے بعد ہم نے 9 ریڈ کنڈکٹ کیے۔ ان 9 ریڈز کو، کیونکہ یہ بڑے ٹارگیٹڈ اور پرسین کے ساتھ ریڈ کنڈکٹ کیے گئے، کیونکہ ہم یہ بالکل نہیں تھے چاہتے کہ کسی صورت بھی اس میں جو سسپیکٹ ہیں، جو اکیوزڈ ہیں، جن پہ مکمل طور پہ ہم کلیئرٹی کے ساتھ آگے ہیں کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے یہ کرائم کیا ہے، وہ اس میں مس نہ ہو۔ اور پھر آخرکار گجرانوالہ میں ریڈ کر کے اور سرگودا اور چنیوٹ میں ریڈ کر کے ہم نے ان دونوں ایکیوزڈ کو اریسٹ کیا۔ ویپن آف آفینس جو ہے اس میں برآمد کیا۔ موٹیو، وٹ واز دی موٹیو؟ موٹیو بڑا کلیئر تھا۔ اس میں جو ایک اکیوزڈ ہے وہ پراپر ریکارڈ یافتہ ہے، اس کے اوپر مور دین 25 سے زیادہ رابری، ڈکیتی اور نقب زنی کی اس پہ اور انلیگل ویپن کی اس پہ ایف آئی آر درج ہیں۔ وہ ایف آئی آر صرف اسلام آباد میں نہیں، زیادہ تر ایف آئی آر گجرانوالہ اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں درج ہیں، اور یہ جو ملزم ہے یہ 2 دفعہ پہلے جیل جا چکا ہے۔ اس نے یہ ایک ریکی کی گئی کہ کون سا ایسا گھر ہے جہاں پر کم ایکٹیویٹی ہے، اور پھر ایک رابری کی نیت سے، ایک اس گھر میں واردات کی نیت سے یہ دونوں جو ہیں، یہ دونوں رابرز جو ہیں، انہوں نے انٹری کی۔ آگے سے جو سردار فہیم صاحب ہیں، جب یہ انٹر ہوئے ہیں تو وہ اپنے کمرے میں تھے، انہوں نے آگے سے ریزسٹنس کی، جو ایک سپونٹینیس ایک بندے کا ایکٹ ہوتا ہے کہ آپ اچانک دیکھ کے اسٹرینجر کو ریزسٹ کرتے ہیں، چونک جاتے ہیں۔ اس ریزسٹنس پہ ان کے پاس راڈ تھا، انہوں نے سردار فہیم صاحب کو راڈ مارا، اس کے بعد 3 وار کیے اور پھر ان کو باندھ دیا، اور اس کے بعد ان پہ باقی پے در پے وار کرتے رہے تاکہ ان سے پوچھیں کہ کہاں کہاں ویلیویبل پڑے ہیں، کہاں کہاں کوئی آرنامنٹس پڑے ہیں، کہاں کہاں کوئی چیز پڑی ہے۔
اور پھر انہوں نے وہاں سے کچھ چیزیں اٹھائی اور وہاں سے یہ چلے گئے. اس تمام چیز کو اٹ واز اے بلائنڈ کیس. اس بلائنڈ کیس کو انرتھ کر کے ملزموں کو پکڑا اور ہمارا اصل امتحان اب شروع ہوتا ہے. دیٹ از ملزم پکڑنے کے بعد اس طریقے کی تفتیش کی جائے کہ وہ کسی صورت بھی سزا سے نہ بچ سکیں. میں اس میں یہ چیز ضرور بتاؤں گا کہ جس طریقے سے ڈی آئی جی اسلام آباد جواد نے, ان کے دونوں ایس ایس پیز نے, جس طریقے سے سی آئی اے نے, انویسٹیگیشن آپریشنز ایس پیز نے جس طریقے سے ایک ٹیم بن کے اس میں کام کیا ہے, وداؤٹ کیئرنگ فار دی فیکٹ کہ یہ آپریشن کا کیس ہے, سی آئی اے کا کیس ہے. ایون ہم نے 2 ٹریفک کے کانسٹیبلز کو بھی ٹیمز میں ڈالا جو کہ اچھی جن کی انفارمیشن تھی, اور اللہ نے کرم کیا اور یہ کیس ٹریس ہوا. اسلام آباد پولیس ہر دم ہر طریقے سے جو بھی کوئی چیلنج ہو اس سے نپٹنے کے لیے تیار ہے, اور یہ تھی اس کیس کی ڈیٹیل. اللہ نے کرم کیا, اللہ نے ہمت دی اور ہم نے اس کیس کو ٹریس کیا جی, اور سردار فہیم مرڈر کیس جی اپنے منطقی انجام تک پہنچا. تھینک یو ویری مچ جی سر. جی میں دوبارہ ایک دفعہ آپ سب کی جو بعد میں تشریف لائے ان کی توجہ کے لیے, اور کیونکہ یہ اتنا اہم ہے, تنقید کرنی وہ سب کا حق ہے, لیکن جب کوئی اچھا کام کیا جائے تو اس پر انہیں شاباش یا خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے. اسلام آباد پولیس نے ریسنٹلی 1 سال میں 37% جو کرائم ہے اس کی کمی ہے, 59% ہینیس کرائم میں کمی آئی ہے. یہ فیکٹس ہیں, یہ وہ فگرز ہیں جو آپ کے سامنے یہ پچھلے 1 سال میں ایک ریکارڈ ہم آپ کو دیں گے. جتنے یہ بلائنڈ مرڈرز تھے, جو ایک ایسے کیسز تھے جس پہ نہ صرف اسلام آباد کے شہریوں کی بلکہ پورے پاکستان میں اس کی تشویش تھی, لوگوں کی نظر میں تھے, لوگ پریشان تھے, انہیں پروفیشنلی جس طرح انویسٹیگیٹ اور کنکلوڈ کیا ہے وہ خراج تحسین کے قابل ہے. میں دوبارہ ایک دفعہ تمام کیسز کا آپ کے سامنے ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں, ریپیٹیشن ہے لیکن یہ بہت ضروری ہے. سردار فہیم مرڈر, ڈکیتی وڈ مرڈر کا کیس جس پہ آئی جی صاحب نے یہ ڈیٹیل بتائی ہے, جو آج جس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھی ہیں. اسلامک یونیورسٹی کی 22 سالہ طلبہ ایمان کا کیس, اسی طرح ثنا یوسف کا کیس, غیر ملکی ایک خاتون کا ریپ کا کیس, ازلان 3 سالہ بچہ جو ہے اس کی بازیابی کس طرح ہوئی وہ اس کے اغوا کا کیس, 2 خواتین کا مرڈر, حمزہ خان قتل کیس اور اشتیاق احمد عباسی قتل کیس, یہ بھی سوشل ورکر تھا. ان کیسز کے علاوہ جو ہینیس کرائمز ہیں وہ ڈکیٹی کے ہیں, وہ اسی طرح باقی ڈکیتی وڈ مرڈر کے ہیں. ان میں ایون جو چوری, آپ کی کار چوری, موٹر سائیکل چوری اور دوسری نقب زنی, اس طرح کی جو کیسز ہیں ان میں کمی کی وجہ ان کیسز کا گھنٹوں کے اندر, دنوں کے اندر کنکلوڈ ہونا ہے. اور یہ ٹیم بیٹھی ہے ساری, کمی کوتاہی ہو سکتی ہے کس میں, لیکن یہ رزلٹ اور یہ اسلام آباد پولیس کے بلائنڈ مرڈرز میں, بلائنڈ مرڈرز ڈیورنگ ڈکیٹی میں 100% انہوں نے نہ صرف لوگوں کو گرفتار کیا ہے بلکہ آپ کے کیمروں کے سامنے ان کی تفصیلات رکھ کر اس بات سے بھی کوئی شبہ نہیں رہا کہ کسی سسپیکٹ کو نہیں بلکہ اس مجرم اور اس کو پکڑا گیا ہے جو اس میں شامل تھا, اور لوگوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے. میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب تشریف لائے. سر یہ بتائیں کہ بالکل آئی جی صاحب کی کارکردگی اچھی ہے, سر یہ بتائیں کہ وزارت داخلہ محرم کے حوالے سے کوئی کیا اقدامات لے رہی ہے, اور انلیگل جو فورنر ریپیٹریشن جو پروگرام ہے اس کا کچھ گائیڈس ہیں تو وہ بھی شیئر کرتے ہیں. کیانی صاحب گزارش یہ ہے کہ آج کی اس پریسر کا پرٹیکولر مقصد اسلام آباد پولیس کی بلائنڈ مرڈرز میں جو ان کی کارکردگی تھی وہ آپ کے سامنے رکھنا تھا. محرم کے حوالے سے بھی منسٹر صاحب آلریڈی ڈے ٹو ڈے میٹنگز کر رہے ہیں,
اور باقی چیزوں کے معاملے پہ بھی اگر میں آپ کے اس اہم سوال کا جواب دوں گا تو یہ ڈیورٹ ہو جائے گا کسی اور پہ. تو میری گزارش ہے کہ جو بھی سوال ہو وہ اسلام آباد پولیس اور اسلام آباد میں کی صورتحال کے حوالے سے ہو. سر میرا سوال کرائم کے حوالے سے یہ ہے کہ جب بھی اسلام آباد میں کوئی سیاسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, دھرنا ہوتا ہے یا مذہبی اقدامات ہوتے ہیں, پولیس کا فوکس پورا اس کو رہتا ہے, پھر باقی پورے شہر میں اس کے اختتام تک امن رہتا ہے, کرائم نہیں ہوتا. اسی کے آپ سر گزارش یہ ہے کہ اسلام آباد پولیس آل راؤنڈر ہے, وہ کوئی غیر قانونی اجتماع ہو یا کوئی بلائنڈ مرڈر ہو, ملٹیپل جو ان کے ٹاسکس ہیں ٹیررزم سے لے کے لا اینڈ آرڈر تک وہ پروفیشنلی ہینڈل کرتے ہیں, اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں, بہترین آفیسر انڈکٹ کر رہے ہیں, جو کالی بھیڑیں یا ایسے لوگ تھے ان کو سزائیں دے رہے ہیں, اور اپنی کارکردگی سے پاکستان بھر کی پولیس کو ایک رول ماڈل کے طور پہ پیش کر رہے ہیں کہ بلائنڈ مرڈرز ہوں, غیر قانونی اجتماع ہوں, ٹیررزم ہو, ہاؤ ٹو ہینڈل پروفیشنلی. تھینک یو ویری مچ. اچھا محترم, ایک بات اس میں یہ جس طرح سے بتایا گیا کہ جو مرڈر کیس ہے اس میں سندھ سے لے کے ہند تک جو ہے وہ وزٹ کیا گیا اور سب چیزیں چیک کی گئی, لیکن 3 جون کو سردار فہیم جو ہے ان کے انتہائی قریبی دوست نے بتایا کہ تھانہ پارا گئے تھے ایک اپلیکیشن دینے, تو کیا یہ چیک کیے گئے کہ انہوں نے کس کے خلاف اپلیکیشن دی تھی, وہ اپلیکیشن کیا تھی؟ اور دوسرا یہ کہ ابھی ایک ریسنٹلی اسلام آباد پولیس کے ایک آفیسر ہیں, ان کا تبادلہ ہوا تھا بطور ڈی پی او سوابی, تو ایک دیکھنے میں ہے کہ اچانک سے سوشل میڈیا کے اوپر مہم چلتی ہے اور ان سے پھر وہ عہدہ واپس لے لیا جاتا ہے. تو کیا یہ جو ریاست کے یہ کام کرتے ہیں تو کیا ایک سوشل میڈیا ٹرینڈ چلنے کے بعد ان کو عہدہ واپس لے دی جائے گا؟ کیا ریاست اب اتنی کمزور ہو گئی ہے؟ تو یہاں پہ اسلام آباد میں یہ بھی دیکھا گیا کہ 1 اسٹیپ پروموشن کا ٹرینڈ جو ہے وہ چلا ہوا ہے, تو کیا اس آفیسر کو واپس لایا جائے گا, کسی کی پوسٹ پہ اس کو چارج دیا جائے گا؟ دیکھیے انٹیریئر منسٹر صاحب بڑے کلیئر ہیں, وہ کسی انفلوئنس میں نہ آتے ہیں. جو دیانتدار بہترین آفیسر ہیں انہیں کوشش کی جاتی ہے کہ انہیں اسلام آباد اور انٹیریئر منسٹری کے زیر نگرانی اداروں میں اپوائنٹ کیا جائے اور بعد میں انہیں پروٹیکٹ بھی کیا جائے, اور وہ پروٹیکٹ ہم کرتے ہیں. باقی رہی کسی اور صوبے کی بات, میں اس لیے جواب نہیں دینا چاہوں گا, پھر یہ ساری باتیں جو ہے نا آپ وہ میری ہیڈ لائن لگا دیں گے, یہ اسلام آباد پولیس کی کارکردگی پیچھے رہ جائے گی.